السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ تین چار چیزیں آپ کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ اس ویڈیو میں ڈسکس کرنی ہیں۔ ایک تو جو جنگ اخبار نے 2 نمبری کی ہے اس کا مزید ایک ثبوت ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ کل میں نے اس کے بارے میں کچھ بات کی تھی، جنگ اخبار نے کتنا بڑا گروپ ہے اور کس طرح سے پروپیگنڈے کا حصہ بن رہا ہے، تو اس کی ایک اور ہمارے سامنے ایک شواہد اس کے آئے ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ بلاول نے اب تاک کے نشانے باندھنا شروع کر دیے نون لیگ پہ، اور جس چیز سے نون لیگ چڑھ رہی ہے بلاول نے وہی بات پکڑ لی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، 2 پہلوان لڑ رہے ہوں اور اگر کسی پہلوان کے گھٹنے میں چوٹ لگ جائے تو مخالف پہلوان وہی گھٹنا پکڑ لیتا ہے اور اسی گھٹنے پہ جو ہے نا وہ پھر شروع ہو جاتا ہے اور آخر تک اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ یا اگر یہ جو بیت بازی ہوتی ہے، اس میں اگر کوئی قاف پہ پھنس جائے تو وہ پھر مخالف ٹیم قاف کے شعر ہی لا کر دیتی ہے کہ اب قاف سے ہی سناؤ تم۔ تو اسی طرح کی صورتحال نون لیگ کے ساتھ ہوئی ہے۔ نون لیگ ایک نقطے پر آ کے پھنس گئی ہے اور بلاول نے اور پیپلز پارٹی نے وہی نقطہ پکڑ لیا اور اس میں وزن بھی ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا چینل، ہمارا لیڈنگ چینل ہے، اس کی لیڈنگ اینکر ہیں، وہ بھی ملک چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ اس بارے میں آپ کو ڈیٹیلز بتاتے ہیں اور اس کے علاوہ 1-2 خبریں اور بھی ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے جنگ اخبار نے کیا 2 نمبری کی ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو فرا گوگی کے پاسپورٹ کے حوالے سے خبر شائع کی بڑی دھوم دھام کے ساتھ جیو نے، کہ جی یہ ایک چھوٹا سا کوئی کنٹری ہے، کیا نام تھا، میں تو ذہن سے نام بھی اس کا نکل گیا ہے، اگر میں پچھلے صفحات پر جا کر دیکھ لوں تو بہرحال وہ کوئی وینوتوا اس طرح کا کر کے کوئی ایک ملک ہے، اس کا پاسپورٹ انہوں نے بنایا۔ اچھا جی، وہ جو پاسپورٹ بنایا ہے اس کے بارے میں جنگ اخبار نے یہ دعویٰ کیا کہ جی یہ پاسپورٹ انہوں نے بنایا ملک سے فرار ہونے کے لیے اور دولت باہر لے جانے کے لیے۔ تو اس کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ تو فوٹو شاپڈ ہے۔ احمد نورانی کی بھی میں نے کل آپ کو ٹویٹ دی تھی، اور سورس سے بھی پتہ چلا کہ یہ فوٹو شاپڈ ہے، ایسا کوئی پاسپورٹ ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے۔ اس کی دوسری دلیل یہ ملی ہے کہ جنگ اخبار نے جب کل دھوم دھام سے اخبار میں اس کو 3-4 کالم کی خبر کے طور پر شائع کیا تو انہوں نے اپنے جنگ کیا جو لنڈن ایڈیشن ہے، اپنے لنڈن ایڈیشن میں اس کو شائع نہیں کیا۔ جنگ اخبار نے یہ خبر اپنے لنڈن ایڈیشن میں شائع نہیں کی۔ کیوں بھائی؟ آپ جب سارے اخبارات میں شائع کر رہے ہیں، کراچی کے ایڈیشن میں شائع ہو رہی ہے، اسلام آباد، پشاور، لاہور، سارے ایڈیشن میں شائع ہو رہی ہے، تو 6واں ایڈیشن جو آپ کا لنڈن کا ایڈیشن ہے اس میں شائع کیوں نہیں ہو رہی بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ تو ظاہر ہے لنڈن میں پھر آپ کا حد تک عزت کا دعویٰ ہوتا ہے اور وہاں پر لاس بڑے سخت ہیں اور ملین آف ڈالرز کا آپ کو نقصان ہو جاتا ہے، آپ کو جرمانہ بھرنا پڑتا ہے۔ تو لنڈن میں جا کر جو ہے، لنڈن کے اخبار میں، جنگ اخبار نے لنڈن میں یہ خبر شائع نہیں کی۔ باقی پاکستان میں کیا ہونا ہے بھائی؟ آپ جو مرضی جس کی مرضی پکڑیاں اچھالتے رہیں۔ فرا گوگی کے قتل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فرا گوگی بڑی معصوم ہوگی، فرا گوگی نے اگر کوئی کرپشن کی ہے تو اس کو پکڑیں، لیکن جتنی کی ہے یا جتنا اس کا شیئر بنتا ہے وہی کریں نا، جھوٹی خبریں تو شائع نہ کریں۔ تو جنگ اخبار نے 2 نمبری یہ کی ہے کہ پاکستان کے اخبارات میں تو شائع کیا، لیکن لنڈن سے چھپنے والے اخبار میں اس خبر کو شائع ہی نہیں کیا۔ اور فرا گوگی میرا خیال ہے اس وقت ہیں بھی لنڈن میں ہی، اور اگر لنڈن میں اس طرح کی خبر چھپے تو وہ اس کو سو کر سکتی ہیں اور جنگ اخبار کو بھاری نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو جنگ اخبار نے 2 نمبری کی ہے۔ دوسرا آ جائیے ذرا بلاول پر۔ بلاول دیکھیں اس وقت تاک کے نشانے لگا رہے ہیں اور نون لیگ کو پر خوب جو ہے وہ حملہ آور ہے۔ کیا کہا ہے انہوں نے؟ 2-3 بڑی مزیدار باتیں، بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ میں نوجوان وزیر خارجہ تھا، اپنی 15 مہینے کی کارکردگی پر فخر کرتا ہوں، اپنی 15 مہینے کی کارکردگی پر الیکشن لڑنے کو تیار ہوں۔ اور پھر انہوں نے سوال اٹھایا، انہوں نے کہا کہ آپ اسحاق ڈار، شہباز شریف، خرم دستگیر، خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق اور احسن اقبال سے پوچھیں کہ کیا وہ بھی اپنی 16 مہینے کی کارکردگی پر الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں یا وہ اپنا منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ دیکھیں، بہت سخت الفاظ استعمال کیا بلاول نے، اور یہ قطعاً اتحادیوں کے الفاظ نہیں ہو سکتے۔ بلاول نے کہا ہے کہ میں تو اپنی 16 مہینے کی کارکردگی پر کر لوں گا، مگر کیا اسحاق ڈار اپنی 16 مہینے کی کارکردگی پر الیکشن لڑ سکتا ہے؟ احسن اقبال اپنی 16 مہینے کی کارکردگی پر الیکشن لڑ سکتا ہے؟ سعد رفیق اپنی 16 مہینے کی کارکردگی پر پی اے اور یہ اس پر الیکشن لڑ سکتا ہے؟ تو یہ سوال اٹھایا بلاول نے اور کہا ہے کہ جی میں الیکشن لڑ سکتا ہوں اپنی 16 مہینے کی کارکردگی پر، آپ اپنی 16 مہینے کی کارکردگی پر نہیں لڑ سکتے۔ اگرچہ یہ بات ہے غلط، کیونکہ کسی بھی حکومت کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا چاہیے، یعنی آپ حکومت کا حصہ تھے تو حکومت کا کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ دونوں کا پیپلز پارٹی کو شیئر جاتا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی وہ اس طرح کی باتیں کر کے کچوکے لگا رہے ہیں نون لیگ کو۔ ساتھ ہی انہوں نے نون لیگ کا ایک نیا نام ڈال دیا، پاکستان مسلم لیگ کو وہ کہہ رہے ہیں پاکستان مہنگائی لیگ۔ یہ پاکستان مہنگائی لیگ ہے، اور پاکستان مہنگائی لیگ کا جو انہوں نے نام دیا ہے، اس نام دینے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جو مہنگائی ہوئی ہے اس کی ذمہ دار نون لیگ ہے، ہم نہیں ہیں۔ یہ بڑی ایک پولیٹیکل سینس کے ساتھ یہ نام دیا گیا ہے، اس سے
وہ خود کو اس سے الگ بھی کر رہے ہیں معاملے سے اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو کہانی ہے مہنگائی کی، یہ اس کا سرا جا کر نون لیگ کے ساتھ ملتا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے مہنگائی نہیں کی، تو اس لیے لوگ اب مہنگائی پر ہم سے ناراض نہ ہو جا کے نون لیگ سے ناراض ہوں۔ اگین ظاہر ہے نون لیگ اس پر بڑی تذبذب میں مبتلا ہوگی اور نون لیگ کہے گی یہ کیا بات ہوئی کہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو، آپ سارے غلطیاں ہم پہ ڈالے جا رہے ہیں اور خود آپ انجوائے کر کے سائڈ پر ہو گئے، نکل گئے ہیں۔ تو لیکن بہرحال بلاول اپنے جو پولیٹیکل کارڈز ہیں، پولیٹیکل شارٹس ہیں، وہ اچھے کھیل رہے ہیں۔ اچھا، ساتھ ہی انہوں نے کیا کہا ہے؟ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ لاڈلا، بار بار لاڈلا کہہ رہے ہیں۔ لاڈلے کا لفظ جو ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف کی چھیڑ بن گیا ہے، اور وہ کیوں چھیڑ بن گیا ہے؟ لاڈلے کا لفظ اس لیے چھیڑ بن گیا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں بھائی میرا 30-35 سال سے ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے، میں سول سپرمیسی پہ بلیو کرتا ہوں، میں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتا ہوں، میں سویلین حاکمیت کی بات کرتا ہوں، اور میں کسی بھی قسم کی فوج سے ڈیل کے خلاف ہوں، میں عمران خان کو لاڈلا کہتا رہا ہوں، اور آج مجھے لاڈلا کہا جا رہا ہے، آج میرے نیریٹو کو برباد کر دیا گیا ہے، آج میرے نیریٹو کو تباہ کر دیا گیا ہے یہ کہہ کے کہ جی یہ تو لاڈلا ہے، یہ تو فائدے اٹھا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر یہ آپ نے جو یعنی بلاول صاحب نون لیگ کو جان بوجھ کر اس طرح کے تانے دے رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس سے ان کے پولیٹیکل نیریٹو کو نقصان پہنچے گا، اور پہنچ رہا ہے، کیونکہ نون لیگ کا نیریٹو یہ ہے کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، اور وہ ان کو لاڈلا کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی اور پھر ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ بند کمروں میں بیٹھ کر سلیکٹڈ نہ بنیں، عوام میں آ کر سامنا کریں، بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے نہ کرائیں، اور یہ بھی کہا کہ جی بند کمروں میں فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ الیکشن کے ریزلٹس بند کمروں میں بیٹھ کے تیار کیے جا رہے ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو بلاول کی اور بتا دیتا ہوں اور پھر میں ذرا اگلے موضوع پہ بڑھتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کون سی اینکر ہیں ان کو بھی ملک چھوڑنا پڑ گیا ہے اور وہ چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ دیکھیے ایک جملہ بلاول بلاول نے کچھ اور چیزیں کہی ہیں، وہ کہہ رہی ہے مسلم لیگ نون اپنے بلبوتے پر سیاست کرے، کسی کو نہ کہیں کہ ہمارے لیے کچھ کریں، اپنے بلبوتے پر کریں۔ آپ کیا سرپرائز دیں گے؟ آپ تو اپنی حکومت میں بھی ضمنی الیکشن ہار گئے تھے، میاں صاحب کو لاہور میں کچھ مشکلات ہیں جس کی وجہ سے وہ دوسرے صوبوں میں جا رہے ہیں، یعنی لاہور سے الیکشن لڑنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ بلاول کہہ رہے ہیں لاہور میں الیکشن نہیں لڑ سکتے، ان کے لیے مشکلات ہیں اور اسی کی وجہ سے دوسرے صوبوں میں جا کے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اور میرا مشورہ ہے وہ لاہور پر فوکس کریں۔ شہباز شریف ساگدار 15 ماہ کی کارکردگی پر الیکشن کے لیے تیار ہیں یا منہ چھپا رہے ہیں؟ لیول پلینگ کبھی پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ کبھی بھی پیپلز پارٹی کو نہیں ملی۔ پہلا الیکشن ہوگا جس میں ہمارا کسی ادارے سے کوئی جھگڑا نہیں، پیپلز پارٹی ہر پچ پر کھیلنے کو تیار ہے۔ تو یہ انہوں نے مٹھی میں کانفرنس سے بلاول نے خطاب کیا ہے۔ تو یہ ہے جناب پیپلز پارٹی اور بلاول کے درمیان جو چل رہا ہے۔ اور ایک اور پولیٹیکل فرنٹ پر بڑی اچھی موو کی ہے پیپلز پارٹی نے، ظاہر ہے ان کا حق ہے کہ وہ یہ سب چیزیں کریں۔ ہوا یہ ہے کہ نون لیگ نے جا کر سندھ میں ایک اتحاد کیا ہے، اتحاد کیا انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف، پیپلز پارٹی کی مخالف سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا ہے، جس میں ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد ہوا اور باقی سیاسی جماعتوں کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں، جی ڈی اے وغیرہ۔ اب پیپلز پارٹی نے اس کی جوابی حکمت عملی تیار کی ہے۔ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کہہ تو رہی ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن فرق پڑ بھی سکتا ہے۔ اس کے لیے اب اسٹریٹجی انہوں نے یہ بنائی ہے کہ انہوں نے جی جی اے کے جو ناراض لوگ ہیں اور نون لیگ کے جو ناراض لوگ ہیں ان سے رابطے شروع کر دیے ہیں، اور نون لیگ کو اب وہ اضافہ انہوں نے کر دیا کہ ہم نون لیگ کو سرپرائز دیں گے، یعنی نون لیگ ان کے خلاف پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنا رہی ہے تو آئیے ہم آپ کو سرپرائز دیں گے۔ پھر نوشہر و فیروز اور دادو کے جو جتوئی برادران ہیں ان کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی نے رابطے کر لیے ہیں۔ اس کے علاوہ عمر کوٹ میں، تھر پارکر میں، لاڑکانہ میں اور کراچی سے جو جی ڈی اور نون لیگ کے جو رہنما ہیں اور پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، ان تمام لوگوں سے رابطے شروع کر دیے پیپلز پارٹی نے۔ اور آپ کو پتا ہے جب پیپلز پارٹی رابطے کرتی ہے تو پھر آفر اتنی تگڑی ہوتی ہے کہ اس کو ٹھکرانا آسان نہیں ہوتا، یعنی وہ آفر جو ہے وہ یا تو پیسوں کی ہو سکتی ہے، بڑے عہدے کی ہو سکتی ہے، وزارت کی ہو سکتی ہے، تو پیپلز پارٹی آپ کو پتا ہے پھر وعدہ کر کے پورا کرے گی اور ان کو نوازے گی۔ تو اس لیے ان کو پرکشش آفرز اگر سندھ سے مل گئی تو الٹا یہ نون لیگ کے لیے اور ان کے اتحادیوں کے لیے سرپرائز ہو جائے گا۔ تو پیپلز پارٹی یہ سرپرائز دینا چاہ رہی ہے کیونکہ ان کو یہ فیل آ رہی ہے کہ بڑا شور مچا ہوا ہے کہ جی نون لیگ نے آ کے پنجاب سندھ میں گیم ڈال دی ہے، نون لیگ نے آ کے اتحاد بنا لیا ہے، نون لیگ یہ شور مچ گیا ہے۔ تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اب اس طرح کی حکمت عملی تیار کر رہی ہے، اور پلان انہوں نے یہ کیا ہے، مشاورت اس پہ کی ہے کہ بڑے پیمانے پر رہنماؤں کو پارٹی میں جگہ دی جائے۔ اگرچہ سندھ میں ظاہر ہے جہاں پر بھی جگہ دیں گے وہاں پر ان کو کچھ نہ کچھ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، پہلے سے بھی ان کے ہر جگہ پر لوگ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ان لوگوں کو پارٹی میں ایڈجسٹ کریں گے، کسی کو سینیٹر بنائیں گے، کسی کو کوئی اور عہدہ دیں گے، کسی کو ٹکٹ دیں گے، تو اس طرح کر کے ان لوگوں کو اپنے ساتھ وہ ملا رہے ہیں۔ اچھا، اب آ جائیے جی ایک اور چیز پر، اور وہ ہے جو نون لیگ کے سینیٹر ہیں سعدیہ عباسی۔ میں نے آپ کو پچھلے دنوں بتایا تھا کہ انہوں نے بغاوت تو کر دی ہے،
اپنی پارٹی کے ساتھ، اور وہ شاہد خاقان عباسی جو ہیں جو وہ بغاوت کر چکے ہیں، تو ان کی بہن سینیٹر سعدیہ عباسی بھی بغاوت کر چکی ہیں۔ اب انہوں نے آج یہ نقطہ اٹھایا ہے، وہ کہتی ہیں کہ جس سینٹ میں ملٹری کورٹس کے حق میں منظور کی گئی قرارداد پر انہوں نے سوال یہ اٹھایا کہ اجلاس میں کہا کہ ایوان میں قرارداد کی منظوری کے وقت صرف 12 ارکان موجود تھے، یعنی جب ملٹری کورٹس کے والے سے قرارداد منظور ہوئی تو اس وقت صرف 12 ارکان موجود تھے سینٹ کے، تو 12 ارکان کے ساتھ کیا ہوگی جناب؟ انہوں نے پھر کہا کہ 92 ارکان موجود ہے، 92 ارکان موجود ہی نہیں تھے، جو چیز ایجنڈے میں تھی ہی نہیں وہ قرارداد کی صورت میں لائی گئی۔ فوجی عدالتوں کے حق میں قرارداد جمہوریت کی نفی ہے، جمہوریت پر شب خون مارا گیا، ایوان میں قواعد و ضوابط سے ہٹ کر جو کام کیا گیا اس کی تائید نہیں کرتے، کسی صورت ملٹری کورٹس کی اجازت یا حمایت نہیں کر سکتے، ایوان کو ایسے استعمال کرنا انتہائی افسوسناک ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ تو یہ کہہ رہی ہیں سینیٹر سعدیہ عباسی، جو کہ شاہد خاقان عباسی کی بہن ہے، اور انہوں نے حکومت کو اور باقی سینیٹرز کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ اچھا جناب، پاکستان کا ایک بہت بڑا چینل ہے اے آر وائی، آپ جانتے ہیں کہ پہلے ہی کافی دباؤ میں ہے، کاشف عباسی آف ایئر ہیں، پھر بہت سارے لوگوں کے حوالے سے بھی دباؤ اے آر وائی پر موجود ہے۔ عدیل راجہ کو بھی ادارے نے بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے نکال دیا ہے، اور اب انہی کی ایک مین سٹریم اینکر جو ہیں ان کی، اور پرائم ٹائم اینکر ہے ماریہ میمن، وہ بھی ملک چھوڑ گئی ہیں اور وہ پاکستان چھوڑ کر امریکہ چلی گئی ہیں، اور اطلاع یہ ملی ہے کہ ان کا قیام طویل عرصے کے لیے ہوگا، جب تک کے لیے حالات سازگار نہیں ہو جاتے کم از کم تب تک کے لیے تو وہ اب امریکہ میں رہیں گی، پاکستان اور پاکستانی صحافت سے دور رہیں گی۔ تو ماریہ میمن نے جو ہے وہ انہوں نے بھی پاکستان چھوڑ دیا ہے۔ یہ دباؤ پچھلے دنوں اے آر وائی کے جن اینکرز پر آیا ان میں ماریہ میمن کا بھی نام تھا، 4-5 اینکرز پر دباؤ تھا، کاشف عباسی پر، مہر بخاری پر، ماریہ میمن پر، خاور گھمن پر اور چودھری غلام حسین پر، ان لوگوں کے اوپر دباؤ تھا، اور ان لوگوں نے جو ہے وہ میں سے کاشف عباسی پہلے آفیئر ہو گئے، اور یہ جو ہیں ماریہ میمن یہ بھی اب ملک چھوڑ کے امریکہ شفٹ ہو گئی ہیں، امریکہ چلی گئی ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ کب واپس آتی ہیں اور کب پاکستان کی صحافت کو دوبارہ جوائن کرتی ہیں۔ ایک اور اینکر بھی ہیں، اگر میں کنفرم کر لوں ان کے بارے میں مجھے اطلاع ملی ہے، وہ آلریڈی امریکہ سے پروگرام کر رہے تھے اور اب ان کو بھی آفر کر دیا گیا ہے، تو اس کو ذرا میں کنفرم کر کے پھر آپ کو اگلے ویلاگ میں اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں۔ عمران خان کا جو سائفر کیس ہے اس پر کہ وہ عدالت میں ہونی چاہیے، اوپن کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے، عدالت کے اندر ہونا چاہیے، تو اس پر میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے بڑے اہم ریمارکس دیے ہیں، اور ان کے ساتھ جسٹس سمن رفت میرا خیال ہے سن رہی تھیں، تو میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے بہت ہی اہم ریمارکس دیے ہیں، اور ان ریمارکس سے لگتا ہے کہ سائفر کے معاملے میں جو ہے وہ کوئی پی ٹی آئی کا موقف جو ہے وہ تسلیم کیا بھی جا سکتا ہے، کہ اس میں کہا ہے انہوں نے کہ سائفر کیس میں خاندان کے چند افراد کو سماعت میں جانے کی اجازت کا مطلب اوپن کورٹ نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چند افراد خاندان کے چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ یہ اوپن کورٹ ہے۔ جس طرح سے سائفر کیس میں فرد جرم عائد کی گئی اسے بھی اوپن کورٹ کی کارروائی نہیں کہہ سکتے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایسے کیا غیر معمولی حالات ہے کہ ٹرائل اس طرح چلایا جا رہا ہے، کیا غیر معمولی حالات ہے کہ اس طرح ٹرائل چلایا جا رہا ہے۔ آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ دراصل ہوا کیا ہے۔ سائفر کیس ٹرائل کرنے والے جج کی تعیناتی ایگزیکٹو کی طرف سے کی گئی۔ ویکینڈ پر مجھے اس کیس کے بارے میں قانون پڑھنے کا موقع ملا۔ اندرا گاندھی کے کیس میں بھی ٹرائل تہاڑ جیل میں ہوا تھا، عدالت کو بتایا گیا کہ وہاں میڈیا کو بھی اجازت تھی، وہاں بھی سابق وزیر اعظم کا کیس تھا، یہاں بھی سابق وزیر اعظم کا کیس ہے۔ اب گل حسن صاحب سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر اس میں ایسا کیا غیر معمولی ہے کہ اس کو ٹرائل کو اتنا ہڈن رکھا گیا ہے کہ میڈیا بھی موجود نہیں ہے اور وہاں پر باقی لوگ بھی موجود نہیں ہیں، وکلاء بھی موجود نہیں ہیں، تو یہ کیوں اتنا بند کمرے میں ٹرائل کیا جا رہا ہے؟ آخر اس میں کیا وجہ ہے اس میں سائفر کے معاملے میں کہ اس کو ٹرائل کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے ہمیں سیٹسفائی کرنا ہے، تو یہ سائفر کیس میں یہ پیش رفت ہوئی ہے۔ دیکھیے ججز آن اے لائٹر نوٹ آخر میں جو ہے وہ ایک ہلکی پھلکی سی چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ عدالت میں بڑی مزے کی چیز ہوئی، جیسے طارق محمود جہانگیری صاحب سن رہے تھے، کچھ وکلا ہوتے ہیں جو التوا مانگنے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، جیسے کہ امجد پرویز صاحب ہیں، انہوں نے بھی شہباز شریف کا کیس وہ چلنے نہیں دیتے تھے، ایسے بہانے کر کے وہ التوا مانگتے تھے کہ 2 سال تک وہ لٹکاتے رہے جب تک کہ حالات بدل نہیں گئے۔ ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ جب تک حالات بدل نہ جائیں تب تک اس کو اتنا لٹکاؤ کہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے حق میں ہو جائیں۔ تو جیسے طارق محمود جہانگیری صاحب سے آج ایک وکیل نے التوا مانگا تو انہوں نے ایک اور وکیل کا قصہ سنایا۔ انہوں نے کہا میں لاہور میں ایک وکیل نے جج کے سامنے پیش ہو کر کہا کہ جج صاحب میری فائل جو ہے وہ رات میں تیاری کرتا رہا ہوں اور میری فائل میرا بچہ غلطی سے اپنے اسکول بیگ میں ڈال کے ساتھ لے گیا ہے، تو اس لیے مجھے التوا دے دیں۔
تو اس پر لافٹر ایک عدالت کے اندر آیا، کیونکہ آج بھی وکیل نے کچھ اسی قسم کا بہانہ کیا تھا. وکیل نے کہا تھا کہ جی میں اپنی فائل کمرہ عدالت نمبر 2 میں بھول آیا ہوں، کسی اور عدالت میں بھول آیا ہوں، تو اس لیے آج معافی دے دیں اور آج سماج جو ہے وہ نہ کریں. تو اس پر طارق محمود جہانگیر صاحب نے اسکول بیگ والا قصہ سنایا. تو بہرحال اس طرح بھی ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.